الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، دین کے کسی بھی موضوع پر بات کرنے کا جب انسان ارادہ کرتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کس موضوع پر بات کروں گا. سوچتے سوچتے سینکڑوں موضوعات ذہن میں آتے ہیں، اور وہ اس لیے ذہن میں آتے ہیں کیونکہ بولنے والا جب سوچتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی بھی ضرورت ہے، بیان ہونا چاہیے، اس ٹاپک پر بھی ضرورت ہے، بیان ہونا چاہیے، اس موضوع کے متعلق گفتگو ہونی چاہیے، امت کے اندر فلانی خرابی پیدا ہو گئی ہے اس بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، فلانے مسئلے میں سستی پائی جا رہی ہے، فلانی اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، فلاں طرح کی گمراہی پھیل رہی ہے، غرض یہ کہ قسم قسم کے موضوعات سامنے آتے ہیں. پھر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ کس انسان کا علم کتنا زیادہ ہے اور کس انسان کی نظر معاشرے پر کتنی زیادہ ہے. جتنی زیادہ معاشرے پر نظر ہوتی ہے، جتنا زیادہ علم ہوتا ہے، اتنے زیادہ موضوعات سامنے آتے ہیں. تو ہم تو اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ بہت زیادہ علم ہے، اور نہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ معاشرے کے ہر پہلو پر نظر ہے، لیکن بہرحال رہتی اسی معاشرے میں ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اس لیے حالات سامنے آتے رہتے ہیں. تو طرح طرح کے موضوعات ذہن میں آتے ہیں کہ فلاں موضوع پر بھی بات ہونی چاہیے، فلاں موضوع پر بات ہونی چاہیے. موضوعات ہزاروں ہیں، ادھر سے وقت ہوتا ہے بہت مختصر، تو آپ یہ سوچتا ہے کہ اب جس موضوع پر بات کروں کم سے کم ایک موضوع مکمل ہو جانا چاہیے. تو بزرگوں اور دوستوں، میں نے 2 آیتیں پڑھی اور 2 حدیثیں پڑھی. ان 2 آیتوں اور حدیثوں کے ذیل میں جو مضمون سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، جو بیان کرنا ہے، اللہ کرے کہ وہ بیان کرنے والے کے لیے بھی ان کمیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنے جو کمیاں عام طور پر ہوا کرتی ہیں، بیان کرنے والوں میں بھی ہوتی ہیں، سننے والوں میں بھی ہوتی ہیں. اور اللہ کرے کہ وہ کمیاں اگر سننے والے کسی بھائی کے اندر ہوں تو وہ بھی ارادہ کرے کہ میں یہ کمی دور کروں گا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنی نیت کلیئر کرے، یعنی انسان اسپاجی پنن انٹینشن صحیح تھا، میں یہ سن رہا ہوں، میں کیوں سن رہا ہوں. جیسے بولنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سوچے میں کیوں بول رہا ہوں. ایک تو شکل یہ ہے کہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ لوگوں کو مزہ آئے گا، لوگ تعریف کریں گے، خوش ہوں گے، واہ واہ ہوگی، اور کہیں گے فلانا مولانا صاحب تو زبردست بیان کرتا ہے، پھر اور دعوتیں مجھے دیں گے. خدا نخواستہ اگر بولنے والے کے ذہن میں یہ تصور ہے تو پھر خطرہ ہے اس آدمی کو. خطرہ یہ ہے کہ بیان کرنے والا بیان کر گیا، سننے والوں کو فائدہ ہو گیا، بلکہ سننے والوں نے عمل کیا ہوگا تو دنیا اور آخرت میں اس کا خوب نفع اٹھائیں گے، لیکن بولنے والے کو پکڑ ہو جائے گی. اتنا سے نہ نیت صحیح، تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی، تمہاری نیت بیان کرنے میں اپنی شہرت، اپنی واہبہ تھی، تو مواخذہ ہو جائے گا آخرت میں. تو بیان کرنے والے کو اپنی نیت ٹھیک کرنی ضروری ہے. اسی طرح سے سننے والے کو نفع نہیں ہوگا اگر سننے والے کی نیت صحیح نہ ہو. نیت صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ ہم دیکھیں گے یہ کیا بیان کرے گا، اور مزیدار کرے گا یا نہیں، کوئی نئی چیز بیان کرے گا یا نہیں، ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا یا نہیں. اس طرح کا تصور اگر سننے والے کا ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. سننے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس وقت سنوں گا، یہ اللہ اور رسول اللہ کے رسول کی بات مجھے سنا رہا ہے، میں سن کر کے فوراً اپنے اوپر اپلائی کروں گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا سنتا ہے اور فوراً سوچتا ہے دوسرے کے اندر، اس کے اندر یہ خرابی ہے، جو یہ مولانا صاحب بول رہے ہیں دیکھو یہ خرابی فلانے کے اندر ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں فلانے کو آپ نے سدھار کرنا چاہیے. تو سنا اور خیال دوسرے کا آیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سنا اور خیال اپنا آئے. جو بات ہم نے سنی ایک دم اپنے اوپر اپلائی کی،
اور جب دیکھا کہ یار میرے اندر تو یہ خرابی نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں تو شکر پڑھنا چاہیے، اور اگر وہ خرابی ہے تو بس اسی وقت ارادہ کرنا چاہیے کہ مجھے اپنی یہ خرابی دور کرنی ہے، اور جب یہ ارادہ کرے گا مجھے اپنی خرابی دور کرنی ہے تو اس میں ایک خاموش جنگ شروع ہوگی، اندر سے ایک ٹکراؤ شروع ہوگا، انسان کے نفسانی جذبات چاہیں گے کہ وہ چیز کنٹینیو رہے، اور ادھر سے جو بات سنی ہے یہ بات تقاضا کر رہی ہے کہ آپ چھوڑ دو اسے، تو ایک اندر ایک خاموش جنگ میں رہے گا یہ۔ اب آگے چل کر کے نہیں معلوم ہے کون جیتے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمانی جذبات قوی تھے تو لہٰذا اس نے ارادہ کر لیا کہ میں چھوڑ دوں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمانی جذبات کمزور تھے اور نفسانی جذبات طاقتور تھے تو اس نے دبا دیا اس کو اور کہا نہیں میں تو کنٹینیو کروں گا اس کو۔ مثلا بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ دیکھو بزنس کرنے والے اپنی بزنس میں ملاوٹ نہ کریں، یہ حرام ہے، تو سننے والے نے سوچا میں تو کر رہا ہوں، اب چھوڑوں اس کو یا کروں؟ سوچتا ہے اگر میں چھوڑوں گا تو ہوگا نقصان، اور اگر کروں گا تو یہ بتا رہے ہیں حرام، اب کیا کروں گا میں؟ اگر میں چھوڑوں گا تو پھر میں فلاں طرح سے پیسہ کما رہا ہوں وہ بھی کم ہوگا، فلاں ذریعے سے پیسہ کما رہا ہوں وہ بھی کم ہوگا، میں فلاں چیز ڈپلیکیٹ بیچتا ہوں کسٹمر کو پتہ نہیں ہے، اور وہ 10 کی چیز میں جو 10 کی چیز ہے میں 100 کی بیچتا ہوں اوریجنل کے نام پر، تو مجھے تو 100 مل رہے ہیں، وہ 10 میں بیچنی پڑے گی، اور اگر کسٹمر کو میں کہوں گا کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے یہ ایکسپائری ہے تو پھر شاید نہیں خریدے گا، تو یہ اندر ایک جنگ شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے مثلا بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ اگر کسی کے غلط تعلقات ہوں تو ان غلط تعلقات کو سمجھو کہ یہ حرام اور جرم ہے، اور سننے والوں میں کوئی شخص اس جرم میں مبتلا ہے تو سوچنے لگے کہ اب میں کیا کروں گا، یہ تعلقات کنٹینیو رکھوں یا کٹ کروں؟ اگر کٹ کروں گا تو جنگ کرنی ہوگی اپنے ان نفسانی جذبات کے ساتھ جو جذبات اس میں مزہ دکھاتے ہیں، اور اگر کٹ کرے گا تو اسے لڑنا ہوگا، اور اگر کٹ نہیں کرے گا تعلقات منقطع نہیں کرے گا تو پھر ادھر سے حرام ہے، تو اب ایک جنگ شروع ہوگی۔ ایسے وقت میں کیا کرنا ہوگا؟ ایسے وقت میں کرنا یہ ہوگا کہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کے کھانے کا بہت زیادہ شوق ہو اور اتفاق سے طبیعت تمہاری خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے اس چیز کو بین کر دیا، مثلا فرض کیجئے کسی انسان کو آئس کریم کھانے کا بہت شوق ہے یا چاکلیٹ کھانے کا بہت شوق ہے اور بہت زیادہ عادت ہے 10-20 چاکلیٹ دن میں کھاتا ہے، 2-4 مرتبہ آئس کریمیں کھاتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا تمہارے معدے میں یہ خرابی ہے، آئس کریم بھی بند کر دو، چاکلیٹ بھی بند کر دو، تو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ تم کھاؤ گے اس کے بعد؟ تو اندر والا نفس کہے گا کہ نہیں اب تو نہیں کھاؤں گا کیونکہ صحت کا مسئلہ ہے، تو صحت کے مسئلے کی وجہ سے مجھے پرہیز کرنا ہوگا۔ اب جب دل چاہے گا آئس کریم کی دکان سے گزرے گا منہ میں پانی آئے گا، چاکلیٹ کی دکان پر گزرے گا منہ خیال آئے گا میں فلاں قسم کے چاکلیٹ بھی کھاتا تھا، اب دل چاہے گا کھاؤں گا لیکن ساتھ میں کہے گا بالکل نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں بالکل نہیں کھانا ہے، اور اگر تم نے نہیں چھوڑا ہے تو آئندہ آگے چل، تو اس وقت انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا۔ بس یہی نیت ہونی چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، جو آیت میں نے پڑھی اور جو حدیث میں نے پڑھی، اس آیت اور حدیث کی روشنی میں سمجھنا یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہے گا انسانوں کے ساتھ، انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اور یہ جو دوسرے انسان ہیں یہ ماں باپ بھی ہیں، یہ بھائی بہن ہیں، یہ پڑوسی ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، یہ کسٹمر ہیں، یہ دکاندار ہیں، یہ کولیگ ہیں، یہ قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ رہ کر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ہم سوسائٹی کو ایوائڈ کر کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ جانور کے لیے تو یہ ممکن ہے کہ وہ اکیلا زندگی گزارے گا، گائے اکیلی ہے، اس کو خاندان نہیں چاہیے، وہ نکلے گی باہر، کہیں گھاس کھائے گی، کہیں پتے کھائے گی، کہیں کاغذ کھائے گی، کہ کہیں پانی پیے گی، رات کی سڑک کے کنارے گزارے گی، کچھ دنوں کے بعد مر جائے گی، تو زندگی اس کی گزر رہی ہے۔ لیکن انسان کے بس میں یہ نہیں ہے، انسان کو لازم، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ معاشرتی جانور ہے، یعنی معاشرے میں رہنے والا، اکیلا نہیں۔ کسی انسان کے پاس سب کچھ ہوگا تب بھی اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کو لحاظان رکھنا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے اگر کسی پاس بہت پیسہ ہے، وہ مکان بنانا چاہے گا تو انجینئر بھی چاہیے، آرکیٹیکٹ بھی چاہیے، لیبر بھی چاہیے، مستری بھی چاہیے، دکانوں سے مٹیریل بھی لانا ہے، تو ہو گیا انسان کے ساتھ تعلق۔ اس کے بعد اگر یہ اکیلا زندگی نہیں گزار پائے گا، اس کو نکاح کرنا ہے، کیونکہ نکاح کے بغیر اس کی جنسی تقاضے پورے نہیں ہوں گے، تو نکاح کیا تو اب بن گیا سسرال۔ اب جو ہی نکاح ہو جائے گا تو اولاد ہو جائے گی، بن گیا صاحب اولاد، ادھر سے بیوی ہے، ادھر سے اولاد ہے، ادھر سے سسرال ہے۔
غرض یہ کہ انسان چاہے نہ چاہے انسانوں کے ساتھ زندگی گزارے گا. اب انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی گزارے گا تو انسانوں کا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے. انسانوں کا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ جواب ہے بہت اچھا رویہ بھی ہوتا ہے اور بہت خراب رویہ بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کے ذریعے سے اولادیں ستائی جا رہی ہیں اور اولادوں کے ذریعے سے والدین ستائے جا رہے ہیں، بھائیوں کے ذریعے سے بھائی ستائے جا رہے ہیں، شوہروں کے ذریعے سے بیویاں ستائی جا رہی ہیں، دکانداروں کے ذریعے سے کسٹمر ستائے جا رہے ہیں، ڈاکٹروں کے ذریعے سے پیشنٹ ستائے جا رہے ہیں، کلی کے ذریعے سے کلی ستایا جا رہا ہے، پڑوس پڑوسی کو ظلم پر ظلم کرتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کا رویہ اولاد کے ساتھ ایسا کہ اولاد کہتی ہے جیسا میرا والدین، جیسے میرے والدین ایسے کسی کے بھی نہیں، اور اولاد کا رویہ والدین کے ساتھ ایسا ہے کہ والدین یہ کہتے ہیں جیسے اولاد ہماری ایسی کسی کی نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہے کہ بیوی کہتی ہے اس سے بہتر شوہر مجھے مل ہی نہیں سکتا تھا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کا رویہ شوہر کے اتنا اچھا، شوہر کہتا ہے میرے گھر میں اس سے بڑی تو رحمت آ ہی نہیں سکتی. پڑوسی کو کہتا ہے کہ تو رحمت ہے میرے لیے. دکاندار کسٹمر سے کہتا ہے اس سے اچھا کسٹمر ہی کوئی نہیں. یعنی یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے. اب ہمیں بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت مومن کے اور بحیثیت انسان کے یہ سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور پھر اپنے اوپر اپلائی بھی کرنا ہے کہ ہم کیسے انسان ہیں، ہم کیسے مومن ہیں ہم مومن، اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر کسی انسان کو اس بارے میں شک ہو خبر چھسا مومن کننا ہرگز نہیں. ہمارے ہاں کتابوں میں ایک مشکل بحث پڑھائی جاتی ہے جب کتاب الایمان پڑھاتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، جیسے بخاری شریف میں کتاب الایمان ہے. جب وہ کتاب الایمان پڑھاتے ہیں تو اس میں ایک سوال آتا ہے، اگر کوئی انسان کہے گا انشاءاللہ بچس مومن، انا مومن انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر خدا نے چاہا تو مومن ہو. آپ یوں نہیں کہیں گے، آپ جو کہیں گے میں یقیناً مومن ہوں. انشاءاللہ گویا ہم اس کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اب یقیناً ہم مومن ہیں اور شک بالکل نہیں کرنا ہے. کیوں مومن ہیں؟ بے شمار علامتیں ہمارے مومن ہونے کی ہے. ان میں سے یہ ہے کہ ہم مومن کے گھر میں ہم پیدا ہوئے، مومن ماں کا دودھ ہم نے پیا، مومن ماں کے پیٹ میں ہم نے 9 مہینے گزارے، ہمارا نام مسلمان جیسا نام ہے، ہماری سوچ مسلمانوں جیسی سوچ ہے. ہم چاہے عملی اعتبار سے بہت کمزور کیوں نہ ہوں، نمازیں چھوڑتے ہوں، حرام کاموں میں مبتلا ہوں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوں، ان کاموں میں ہوں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں تسلیم ہیں، لیکن ہیں ہم پھر بھی مومن. چاہے کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہوں، ہیں ہم مومن. حدیث میں ہے قیامت کے دن مومنوں کی ایک قسم کون سی ہوگی؟ صدیوں تک وہ جہنم میں جلتے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ شان و فرمائیں گے نکالو ان مومنوں کو. تو پہلے نمبر پہ نکالا جائے گا ان ایمان والوں کو جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرمائیں گے اذهب واخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من ایمان، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کو بھی نکال لیجئے. پھر دوبارہ فرمائیں گے جائیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کو بھی نکال لیجئے. پھر تیسری مرتبہ فرمائیں گے جس کے دل میں بہت کم ایمان ہے، اذهب واخرج من كان في قلبه ادنا ایمان ہے، اتنا کم ایمان. تو کسی نہ کسی لائن میں تو ہم ہیں، تو لہذا ہیں ہم مومن، اس میں کوئی شک نہیں. کمزور ہیں، کمیوں والے ہیں، غلطیوں والے ہیں، جرم والے ہیں، جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہیں، مگر ہیں مومن. اور خدا نخواستہ اگر کسی کو شک ہو خبر پوچھتا مسلمان کننا، تو یہ شیطان کا حملہ ہے. اس کی طرف کبھی دھیان نہیں دینا چاہیے. اور کبھی ایسا ہوگا کہ دل میں بار بار خیال آئے گا خبر پوچھتا مومن کننا، میرے دل میں ایمان ہے یا نہیں. تو اگر اس طرح کا برا خیال آ رہا ہے خبر میرے دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس خیال کے آنے پر خوشی ہو رہی ہے یا افسوس؟ اگر افسوس ہو رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ ایمان ہے. نیکی کرنے پر خوشی ہو، برائی کرنے پر افسوس ہو، ایمان کی علامت ہے. سخت گرمیوں میں آدمی نے روزہ رکھا، یہ ایمان کی علامت ہے. سخت ٹھنڈک میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، یہ ایمان کی علامت ہے. اور اگر ان تمام چیزوں میں نہیں ہے تو پھر ایک آخری علامت ہے، وہ بڑی خطرناک ہے. وہ یہ کہ اللہ بچائے کسی ایمان والے کے سامنے اللہ کے نبی کو برا بلا کہا جائے، تو اس کو کیا ہوگا؟ اگر اس کو دکھ ہو گیا، مشتعل ہو گیا، تو یہ علامت ایمان کی. اور اگر اس کے دل میں کون ہے تو اس کا تب ایمان اندر سے ختم ہو چکا.
کیونکہ آخری مرحلہ ہے کہ جہاں مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ گنہگار کیوں نہ ہو۔ اس کے عجیب عجیب واقعات ہیں، وہ واقعات میں نہیں سناؤں گا۔ تو بہرحال ہم مومن ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور ایسے مومن اس درجے کے مومن ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن ایمان والوں کو 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے ہم اس میں شامل ہیں۔ جن ایمان والوں کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے ان میں ہم شامل ہیں۔ کن کو دی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی وہ کہتے ہوں گے ہمارا نبی محمد الرسول اللہ، ان کو میری طرف سے 7 مرتبہ مبارک۔ تو ہم نے ان کو نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جس کو خواب میں زیارت ہوئی ہوگی، لیکن خواب کی زیارت یہاں معتبر نہیں ہے، وہ تو آنکھوں والی زیارت۔ تو صحابہ کرام کے متعلق ہے یہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا پھر ایمان قبول کیا۔ ہم اس لائن اس طبقے میں نہیں ہیں، ہم اس کیٹاگری میں نہیں ہیں۔ ہم تو 1500 سال کے بعد دنیا میں آئے ہیں۔ اس پورے 1500 سال کی تاریخ میں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا، ان تمام کو قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا وطوبى 7 مرات لمن لم يرانی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارک ان ایمان والوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور پھر بھی کہتے ہوں گے ہمارا نبی محمد الرسول اللہ۔ الحمدللہ۔ بلکہ میرے بھائیوں دل کی گہرائیوں میں اس بات کو لکھ کر کے رکھیں کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے شکر پڑھنا چاہیے، جہاں کوئی نہ ہو وہاں بیٹھ کر کے جائے نماز پر بیٹھیں، پھر سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر مجھے اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا تو میں کہاں ہوتا آج۔ جیسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں بالکل نارمل ہوں، اگر میں اب نارمل ہوتا تو پھر میرا کیا حال ہوتا، میں اگر اب نارمل ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ ابھی پچھلے ہفتے میں نے ایک آدمی کا حال سنا، بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے سنا میں ان کے پاس جاؤں گا، میں چلا گیا اس آدمی کے پاس۔ یہ آدمی کیسا ہے؟ زبان سے بات نہیں کر سکتا، گونگا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اندھا ہے، کانوں سے سن نہیں سکتا کیونکہ بہرا ہے۔ تو بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے اور گونگا بھی ہے، کیسے زندگی گزارتا ہوگا وہ؟ ابھی 3 دن پہلے مجھے میرے بھائی نے سوال کیا کہ یہاں ایک آدمی ہے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، یہاں سری نگر شہر میں دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اب اس کا سوال یہ تھا کہ میں وضو کیسے کروں گا اور نماز کیسے پڑھوں گا، دونوں ہاتھ ہی نہیں۔ میں نے بھی ایک آدمی دیکھا ایسا جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، یہاں سے کٹے ہوئے ہیں، کیسے وہ زندگی گزارتا ہوگا؟ تو جیسے یہ سوچنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اب نارمل نہیں پیدا کیا، نارمل بنایا، آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، جوانی دی، سارا سب کچھ دیا، ایسے آپ نے بڑا احسان فرمایا مجھ پر کہ ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ اگر میں کسی کافر گھر میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ جو ہی یہ سوچنے لگیں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت کے عجیب جذبات ابھر جائیں گے اور زبان سے ایک دم نکل جائے گا الحمدللہ، یا اللہ شکر واریہ مہربانی، یا اللہ آپ نے مجھے بڑا فضل فرمایا۔ یہ جو اس وقت زبان سے نکلے گا یا اللہ آپ نے بہت مہربانی کی، اس جملے کے پیچھے ایمانی ایسی کیفیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ شان بہت خوش ہوتے ہیں۔ اکیلے پن میں، تنہائی میں اس نے میری عطا کو ایکنالج کیا، میرے جو میں نے احسان کیا اس احسان کو تو محسوس کیا اور محسوس کر کے اب پڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ یہ ہے اصل الحمدللہ۔ ایک تو ہے روزانہ الحمدللہ 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 پڑھتے ہیں، ایک ہے یہ والا الحمدللہ جس کے پیچھے اتنی سوچ ہے، یہ ہے اصل الحمدللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ شان نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اب ہمیں بحیثیت مومن کے یہ سوچنا ہے کہ ہمارا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انما المؤمنون اخوۃ۔ اچھا ہاں، انسان کے ذریعے، ایمان والے کے ذریعے ایمان والے پر ظلم کب ہوتا ہے اور کس سے یہ ہوتا ہے؟ کبھی زبان کے ذریعے، کبھی ہاتھوں کے ذریعے، کبھی مالی اعتبار سے، اور وجوہات ہوتی ہیں، کبھی مالی ٹکراؤ ہوتا ہے، مالی مفادات ہوتے ہیں، پراپرٹیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں بلکہ بہت زیادہ مسلکوں کی ڈفرینسز ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان مسلک کے نام پر کبھی دوسرے انسان کی وہ توہینیں کرتا ہے، وہ بد کلامیاں کرتا ہے، وہ جملے بولتا ہے جو سارے کے سارے حرام ہوتے ہیں، مگر بولتا ہے اور سمجھتا ہے میں تو دین کی بات کر رہا ہوں۔ مسلک کا اختلاف ہے، رائے ان کی کچھ اور ہے، ہماری کچھ اور ہے، لیکن اس کے بعد توہین کرنے کا حق، تضحیق کرنے کا حق، عزت ریزی کرنے کا حق، برا بھلا کہنے کا حق، اور اس سے آگے بڑھ کر کے ملعون کہنے کا حق یا خدا نہ خواستہ جہنمی کہنے کا حق تو کسی کو بھی نہیں۔ یہ ہے وہ مرحلے جن مرحلوں میں انسان کے ذریعے انسانوں پر ظلم،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی جیسی ہے، جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہوگی تو پورے جسم میں تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، حقیقی اور اصلی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ضار ضارہ اللہ، جو دوسرے کو ضرر پہنچائے، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے، جو دوسرے پر ظلم کرے، اللہ تعالیٰ اس پر ضرر نازل کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تو رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور زمین والوں میں انسان بھی ہیں، زمین والوں میں غیر انسان بھی ہیں، زمین والوں میں اپنے بھی ہیں اور زمین والوں میں غیر بھی ہیں۔ ارحموا من فی الارض، رحم کرو زمین والوں پر، یرحمکم من فی السماء۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تب تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور دنیا میں کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی برے مزاج کا کیوں نہ ہو، کوئی انسان پسند نہیں کرے گا کوئی مجھے گالی دے، کوئی میری بد کلامی کرے، کوئی میری عزت ریزی کرے، کوئی مجھے اذیت پہنچائے، کوئی مجھے نقصان کرے، کوئی مجھے ڈسٹرب، کوئی نہیں پسند کرتا۔ برے سے برے انسان سے پوچھیں گے آپ کیا چاہتے ہو، لوگ آپ کے ساتھ سارے لوگ میرا احترام کرنے چاہیے، کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے میٹر یہ دیا کہ دیکھو تم دوسروں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اپنے لیے پسند کرتے ہو تم اچھا، دوسروں کے لیے بھی اچھا پسند کرو۔ اچھا اپنے لیے پسند کرتے ہو کوئی نقصان نہ کرے، تم بھی کسی کا نقصان۔ اپنے لیے پسند کرتے ہو تمہارا حق کوئی نہ کھائے، تم بھی کسی کا حق مت کھانا۔ اپنے لیے پسند کرتے ہو کوئی مجھے تکلیف نہ پہنچائے، تم بھی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تم گاڑی لے کے جا رہے ہو، آگے کوئی ٹریفک جام نہ کر دے، تم بھی کہیں ٹریفک جام مت کرنا۔ تم اپنے لیے پسند نہیں کرو گے تمہاری وجہ سے تو کسی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچے، تمہاری ذریعے سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ بخاری میں حدیث ہے، اور دوسری کتاب میں حدیث ہے، انداز اس کا دوسرا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا لن تکن مؤمنا حتی تحب لاخیک ما تحب لنفسک، تم تب تک مومن بن ہی نہیں سکتے کامل مومن جب تک تم اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ وَتَكْرَهُ لِنَفْسِكَ مَا تَكْرَهُ لِأَخِيكَ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیز تم ناپسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک صحابی تھے، اس کا نام تھا جریر ابن عبداللہ، جریر صحابی کا نام ہے، یہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اس امت کا یوسف جریر، جریر یوسف هذه الامہ، جریر اس امت کا یوسف ہے۔ ٹھیک، یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مگر اس کے لیے شرط ہے۔ اس نے کہا ابایعک، بخاری میں حدیث ہے، ابایعک یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مگر اس کے لیے شرط ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا شرط ہے؟ فرمایا نماز قائم کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ زکوٰۃ ادا کرو گے؟ اس نے کہا حضرت۔ پھر فرمایا وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے۔ انہوں نے کہا یا رسول ٹھیک ہے۔ اب یہ جریر عبداللہ بجلی دیکھیے مزاج ان کا کیا بنا۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑے کی ضرورت ہے، دیکھو بازار میں گھوڑا ہے یا نہیں۔ مدینہ شریف کی وہ مارکیٹ جہاں گھوڑے بکتے تھے، وہ ان کا غلام چلا گیا وہاں، اور وہاں بہت عمدہ گھوڑا بہت سستا مل گیا۔ انہوں نے گھوڑا خریدا 300 کا، 300 درہم یا 300 دینار کا، اور گھوڑا لے کر کے آیا، اور وہ جو گھوڑا بیچنے والا تھا وہ بھی ساتھ آ گیا پیسہ لینے کے لیے۔ جریر بن عبداللہ بجلی نے فرمایا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا جہاں گھوڑا باہر ہے۔ وہ اندر سے باہر آ گئے تو دیکھا بہت اچھا گھوڑا ہے، پوچھا کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا جی 300 کا۔ تو فرمایا ہاں 300 کا؟ انہوں نے کہا جی حضرت۔ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ تم مجبور ہو، اس مجبوری میں تم قیمتی گھوڑا سستا بیچ رہے ہو، 300 کا نہیں ہے یہ۔ کہنے لگا حضرت پھر؟ کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہ زیادہ کا ہے، تم زیادہ مانگو مجھ سے۔ کہنے لگا حضرت دے دو 400۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ 400 بھی اس کی قیمت نہیں، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ کہنے لگا حضرت ٹھیک ہے دے دو 500۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اب بھی اس گھوڑے کی قیمت برابر نہیں آ رہی ہے، تم شاید کسی مجبوری میں یہ کر رہے ہو، اور بتاؤ۔ کہنے لگا حضرت دے دو 600 700۔ ایک کتاب میں لکھا ہے 800 تک پہنچے،
اور ایک کتاب میں لکھا ہے 700 تک پہنچے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ 700 روپے دیے یا 800 دیے، اور اس کے بعد پھر گھوڑا خرید لیا، وہ چلا گیا بیچارہ۔ غلام نے ان سے پوچھا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ دنیا میں تو خریدار پیسہ کم کراتا ہے اور آپ عجیب خریدار ہیں کہ آپ نے پیسہ زیادہ کروایا۔ فرمایا کہ میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی ہے کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، اگر میں اس کا قیمتی گھوڑا سستے میں خریدتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بیعت پر قائم نہیں رہا۔ اس لیے خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا اس ناواقف انسان کو اس گھوڑے کی وہ قیمت دی جائے جو اس کی قیمت تھی، نہ کہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے قیمتی گھوڑا سستے میں خریدا جائے۔ یہ ہے وہ مزاج، مومنانہ مزاج۔ انسان کو جب دوسرے کے ذریعے سے تکلیف پہنچتی ہے اس وقت انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ ہمارے سامنے دو آپشن ہیں۔ آپشن نمبر 1 کہ ہم بھی ریئیکٹ کریں گے اور جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ہم بھی کریں گے۔ اس نے بد کلامی کی، ہم بھی بد کلامی کریں گے۔ اس نے گالیاں دی، ہم بھی گالیاں دیں گے، اور زیادہ نئی گالیاں دیں گے، بلکہ کوشش کریں گے ایسا جملہ میں بولوں اس کا دل دکھ جانا چاہیے، اب اس کو تچن بات ہوں، ایسا جملہ بولیں گے اس کو آگ لگنی چاہیے، چاہے پھر وہ میاں بیوی ہوں، چاہے وہ بھائی بھائی ہوں، چاہے وہ باپ اولاد ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے کلیگ ہو، چاہے افسر ہو۔ کہیں نہ کہیں انسان سوچتا ہے اس نے یہ کہا، میں اس سے زیادہ سخت جملہ اس کو بولوں گا تاکہ اس کا دل دکھ جانا، اس کو تچن بات ہو، ایسا جملہ بولنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا رویہ ہے کہ ہم ٹھنڈے رہیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اس نے اگر غلطی کی ہے میں وہ نہیں کروں گا جو یہ کر رہا ہے، میں وہ کروں گا جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، میں وہ کروں گا جس سے میری مومنانہ شان کا اظہار ہوگا، اور وہ یہ کہ میں اس کو معاف کروں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعافین عن الناس، اس مرحلے پر جو انسان دوسرے کو معاف کر دے اس کے لیے جنت کا اعلیٰ ترین مقام اللہ تعالیٰ شان و قرآن کریم بیان فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو ایک تو غصے کو پیتے ہیں اور ایک دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ جناب اگر یہ مزاج پیدا ہو گیا، گھروں کے وہ بے شمار جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جن بے شمار جھگڑوں کی وجہ سے گھروں کا سکون ختم، میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہوؤں کے جھگڑے، بھائیوں اور بھائیوں کے جھگڑے، پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے، دفتروں کے لڑائیاں، وہ ساری ختم ہو جائیں گی اگر یہ مزاج بن گیا۔ اور جب یہ مزاج نہیں ہوگا تو اپنوں سے انسان اذیتیں پاتا ہے، اپنوں سے انسان تکلیفیں پاتا ہے، انسان اپنوں کو دکھ پہنچاتا ہے، رہنا انہی کے ساتھ ہے، ساری زندگی لڑتے رہیں گے۔ بعض دفعہ تعجب ہوتا ہے بڑھاپے کو میاں بیوی پہنچ گئے اب بھی لڑ رہے ہیں آپس میں، اب بھی ان کا مزاج صحیح نہیں ہے۔ ساتھ میں کہیں گے یہ میرا شریک حیات ہے، یہ میری شریک زندگی ہے، تو جس شریک زندگی کو آپ شریک زندگی بنائے ہوئے ہیں اسی زندگی ہو کے لڑتے لڑتے ہیں۔ بھائیوں کے ذریعے سے بھائیوں پر ایسے عجیب عجیب ظلم ہوتے ہیں، عقلیں حیران ہوتی ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ تو انسانیت سے بھی زیادہ، ایمان کی تو بات ہی نہیں، انسانیت سے بھی زیادہ نیچے گر جاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے جو معاشرہ تیار کیا تھا اس معاشرے میں محبتیں تھیں، اس معاشرے میں انتقام نہیں تھا، اس معاشرے میں گالیاں نہیں تھیں، اس معاشرے میں بد کلامیاں نہیں تھیں، اس معاشرے میں کوئی خرابی نہیں تھی، یہاں تک کہ دو ایمان والوں کا جھگڑا ہو گیا، ڈسپیوٹ ہو گیا، جھگڑا نہیں ڈسپیوٹ ہو گیا۔ یہ ایمان والا کہتا ہے میرا آپ کے ذمہ اتنا قرضہ ہے، وہ وہاں سے کہتا ہے میں ادا کر چکا یا نہیں ہے، یہ ایمان والا کہتا ہے میں نے، کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو گیا، اس ڈسپیوٹ ہونے میں بھی پتہ چل جائے گا کہ ایمان والا ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں ہیں، ان 3 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے جب آپس میں یہ لڑیں گے تو گالیاں دیں گے، اور گالیاں دیں گے تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اس آدمی کے ذمہ میری اتنے رقم ہے، میں کہوں گا جناب آپ کے پاس میری اتنے رقم ہے، یہ جواب میں کہے گا نہیں آپ کی رقم میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ثبوت ہے، یہاں تک یہ ایمانی ہے۔ لیکن اس کے بعد میں کہوں گا میری رقم آپ کے پاس ہے، تم لٹیرے ہو، تم چور ہو، تم ایسے ہو، نہیں رقم دی ہے، لسناوت بکرت، یہ بکرت، یہ سب نفاق ہے۔ یہ جو بد کلامی میں کر رہا ہوں یہ بد کلامی کرنا نفاق کی علامت ہے۔ یہ جواب میں کچھ اور جملے سنائے گا مجھے، وہ بھی اذا خاصم فجر، نفاق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب آپس میں یہ لڑیں گے تو بد کلامیاں کریں گے، گالیاں دیں گے، برا بلا کہیں گے، عزت ریزی کریں گے، دھمکیاں دیں گے، اور دھمکیاں دیتے دیتے اپنے آپ کو جانور ڈکلیئر کریں گے، سزان کرنے میں بکشوس بلساوت، یہ سارے جملے انسان بولتا ہے اپنے بارے میں، فخر کے ساتھ انسان اپنے آپ کو جانور ڈکلیئر کرتا ہے۔
سچن میں اتھائی وشمت میں زان خیر میں بکوشس سچن میں بتھی وشمت، یہ سارے جملے جو ہیں یہ گویا میں تمام ہے زان اخنا میں بکوشس، یعنی گویا میں تم کو انسان کی شکل میں نظر آتا ہوں لیکن میں کچھ اور بن کے دکھاؤں گا۔ اور انسان فخر کے ساتھ کہتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحیم بن کر رہیں، اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میرے امتی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحیم بن کر رہیں، اور اس کے لیے نمونہ ہے خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا رویہ انسانوں کے ساتھ نہیں، اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا عجیب تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طبقے تھے، خالص مسلمان، خالص کافر، اور درمیان میں ایک طبقہ اور تھا، ان کو کہتے تھے منافق۔ خالص مسلمان وہ مسلمان ہے جس کے زبان پر بھی ایمان ہے، دل میں بھی ایمان ہے۔ خالص کافر وہ انسان ہے کہ جو زبان پر بھی کفر ہے، دل میں بھی کفر ہے۔ اور منافق کہتے ہیں ان انسانوں کو جس کی زبان پر ایمان ہے، اندر کفر ہے۔ ایک طبقہ تھا حضور کے زمانے میں، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ ان منافقوں کا رئیس سربراہ تھا، اس کا نام تھا ابن ابی۔ یہ جو ابن ابی ہے اس نے بہت تکلیفیں پہنچائی حضور کو، اور بہت ہی برا رویہ اس کا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی اس کو یہاں سے نہ کوئی ایکشن لیا، نہ کوئی سزا دی، کچھ نہیں۔ ایک سفر میں تھے، اس سفر کا تذکرہ قرآن میں حدیثوں میں بھی ہے، یہ منافق بھی ساتھ تھے، تو منافقوں نے اپنے میں میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں انہوں نے طے کیا کہ ہم اب مدینے واپس جب جائیں گے تو ہم ایسی پلاننگ کریں گے کہ ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ لفظ ذلیل اس نے استعمال کیا۔ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ فلاں جگہ یہ منافقین بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا اور آپ کے بارے میں ذلیل کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلوایا، پوچھا بھائی کیا کہا ہے تم نے؟ وہ چونکہ منافق تھا، اس نے کہا جناب آپ کے پاس یہ خبر کہاں سے آئی؟ اس صحابی کو بلایا گیا، صحابی کا نام تھا زید بن ارقم۔ آپ نے فرمایا زید کیا کہا ہے اس نے؟ کہا حضرات اس نے کہا ہے لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ان ذلیلوں کو ہم مدینہ شہر سے باہر نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہاں جی بتاؤ کیا کہا ہے تم نے؟ کہنے لگا جناب یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو آپ کا اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم تو اعلان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے بارے میں ہم جملہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا۔ حضور سمجھ تو گئے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن زبان سے کچھ نہیں فرمایا، چلا گیا وہ خوش ہو کر کے چلا گیا کیا، اور دل میں سوچ رہا ہے کہ میرے خلاف شکایت تھی صحیح تھی مگر وہ چلی نہیں، اور میں نے جو الیکشن کیا میں نے کہا تھا اس کے خلاف ان کو کوئی قدم نہیں اٹھا سکے کیونکہ ان کے پاس صحیح ثبوت نہیں ملا۔ اب وہ خوش ہے اپنی جگہ پر۔ ادھر سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب آپ کے پاس منافق آیا اس نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹا ہے، ہم گواہی دے رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے۔ اب جو ہی آیت نازل ہو گئی اس کو کسی نے جا کر کہا جناب خطرے میں ہو تم، اب نہ جانے تمہارے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا۔ اب بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ چل کر حضور سے معافی مانگو، اور حضور سے کہو یا رسول اللہ میں معافی بھی چاہتا ہوں اور اللہ سے بھی میری معافی منگوائیں۔ جب اس کو کسی نے جا کر کے کہا تو اس نے کہا اچھا مجھے معافی مانگنی ہے، تو پھر یہ سوچتے تھے، اس نے کہا میں نہیں مانتا معافی، میں نہیں مانتا ان سے معافی، یہ کرتا یوں کیا۔ قرآن کریم نے اس پر بنا کر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گا تعالوا آ جاؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ کے نبی تمہارے لیے استغفار کریں گے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، سر یوں موڑ کر کے چلا گیا، بچو زمانہ میں تھی میں کچھ نہیں پسند تھا۔ ٹھیک یہ ہے اس کا رویہ۔ اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس نے بد کلامی کی ہے، میرے بارے میں کی ہے، اس سے پہلے بھی کی ہے، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا سزا اس کو آ جائے گی۔ اور اس سزا کے بعد تو اللہ کے نبی نے کیا شروع کیا، یا اللہ اس سے غلطی ہوگی آپ اسے معاف کر دیں، یا اللہ اس سے غلطی ہوگی اسے معاف کر دیں، یا اللہ میں اس کے لیے استغفار کر رہا ہوں آپ معاف کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آیت بھیج دی کہ آپ استغفار کر رہے ہیں، آپ استغفار کرو یا نہ کرو ہم معاف نہیں کریں گے۔ حضور پر جب آیت نازل ہو گئی حضور نے سوچا اللہ تو معاف نہیں کر رہے ہیں، اب ایک کام میں اور زیادہ کروں گا۔ حضور نے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا، یہاں تک کہ دوسری آیت آ گئی۔ اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ 70 مرتبہ استغفار کرو ہم معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے اللہ معاف کر دیں گے میں وہ بھی کروں گا۔ اس معیار پر کون ہے دنیا کا انسان؟ ٹھیک، یہاں تک کہ وہ بیمار ہو گیا، اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا، وہ آ گیا حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ میرے والد آپ معلوم ہے اس نے کیا کیا تکلیفیں آپ کو پہنچائی ہیں،
اب وہ مرنے کے قریب ہے، میری تمنا ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں جنازہ پڑھوں گا۔ نے کہا یا رسول اللہ ایک اور تمنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا مبارک کرتا دے دیں، مگر وہ والا کرتا جو آپ کے جسم پر زیادہ ٹچ کرتا رہا ہے، وہ والا کرتا دے دیں، وہ اس کو میں کفن پہناؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، کرتا بھی لے جاؤ۔ کرتا بھی دے دیا اور جا کے اس کو پہنایا گیا۔ لیکن وہاں کچھ لوگوں کو شک رہا کہ شاید حضور نہیں آئیں گے جنازہ پڑھنے، کیونکہ منافق ہے یہ۔ ادھر سے حضرت عمر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھنے جائیں گے؟ اتنا خبیث انسان، میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کون ہیں مجھے روکنے والے، میں جاؤں گا۔ وہاں دیر ہو گئی، انہوں نے سوچا حضور نہیں آئیں گے تو اس کو دفن کر دیا۔ جب دفن کر دیا اتنے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بھائی کہاں ہے جنازہ؟ انہوں نے کہا تھا وہ تو دفن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نکالو واپس نکال کر کے اس رئیس المنافقین کا سر اللہ کے نبی نے اپنی ران پر رکھا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا۔ یہ رویہ ہے ہمارے نبی کا دشمن کے ساتھ۔ میسیج ہے سب کے لیے کہ جناب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے انسانوں کے ساتھ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اب آپ نے اعلان کر دیا میں اب یہاں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں آتے تھے، ٹھیک 17 نمازیں اللہ کے نبی نے مسجد میں نہیں پڑھی، 3 دن اپنے گھر میں رہیں۔ ان 3 دنوں میں اللہ کے نبی کو ایک پریشانی رہی، وہ پریشانی بہت ساری رہی ہوں گی، ان میں سے ایک اہم مسئلہ یہ تھا، حضور سوچتے رہے اگر زندگی میں کبھی میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی اس کا کیا ہوگا، اور اگر میں نے کسی کا پیسہ کھایا ہوگا اس کا کیا ہوگا۔ اس پریشانی میں حضور مسجد میں آ گئے، آہستہ آہستہ چل کر کے مسجد میں آ گئے، ممبر پر بیٹھے، فرمایا بھائی اگر کسی کو میرے ذریعے سے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آج ہی بدلہ لے لو، اور اگر کسی کا میرے ذمہ کوئی پیسہ ہو تو آج ہی وصول کر لو۔ یہ بات کہنے کے لیے اللہ کے نبی اعظم مسجد میں تشریف لائے۔ ہمارا نبی تو یہ چاہتا ہے کہ میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف، اور اگر ہو پہنچی ہوگی کسی کو تکلیف تو دنیا میں معافی تلافی۔ تو بس ہمارے لیے میسیج یہ ہے کہ ہم اپنا رویہ ٹھیک کریں، اپنا مزاج ٹھیک کریں، اپنا اخلاق ٹھیک کریں، اپنا بیہیویئر صحیح بنائیں، مومنانہ بحیا، یعنی اتنا اچھا مزاج ہو کہ یہاں سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور اگر وہاں سے کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو انتقام نہ لیں، معاف کریں۔ اور یہ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، اس کے لیے تو بہت پیسنا پڑے گا اپنے آپ کو، اپنی بڑی تربیت کرنی پڑے گی۔ سالون برداشت کرنا، غصہ پینا آسان نہیں ہے، اور جب انسان غصہ نہیں پیتا ہے، شرارتی بنتا ہے، لڑاکو بنتا ہے، تو جناب والا یہ سب کے لیے پرابلم، یہ سب کے لیے مصیبت۔ بعد میں والدین کہتے ہیں بچہ ہے مگر کیا کریں گے اس کا مزاج ہی ٹھیک نہیں ہے، بیویاں کہتی ہیں کیسے کیا بتائیں ظالم شوہر ہے، بھائی کے بارے میں کہتے ہیں خدا اور یہ کتنا ظالم ہے۔ میرے بھائیوں ہمارا دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تم رحمت بنو انسانوں کے لیے، تمہارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد ہے، حدیث کی کتابوں میں دوسری اہم ترین کتاب مانی جاتی ہے مسلم شریف۔ اس امام کا نام تھا محمد ابن مسلم، جس انسان نے وہ کتاب لکھی اس کا نام ہے محمد ابن مسلم۔ یہ کتابوں کے نام بھی عجیب ہی ہو گئے ہیں، عجیب۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام بخاری نہیں رکھا، لیکن نام مشہور ہو گیا بخاری شریف۔ بخاری تو بخارا کے رہنے والے آدمی کو کہتے بخاری، جیسے کسی کو کہیں گے کشمیری تو کشمیر کے رہنے والے کو کہیں گے، ایسے بخاری کہتے ہیں بخارا کے رہنے والے انسان کو۔ ٹھیک، ہمارے ایک استاد تھے مولانا ہاشم بخاری، وہ بخارا کے رہنے والے تھے، ان سے میں نے مشکات شریف کے کچھ حصے پڑھے ہیں۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام بخاری نہیں رکھا، انہوں نے نام جو رکھا وہ کچھ اور ہے، لیکن رائج ہو گیا بخاری شریف بولتے ہیں۔ اسی طرح سے امام مسلم نے اپنی کتاب کا نام مسلم نہیں رکھا، لیکن مسلم ان کے والد کا نام ہے، اب وہی نام کتاب کا ہو گیا۔ یا ترمذی نے اپنی کتاب کا نام ترمذی نہیں رکھا، ترمذی ایک شہر کا نام ہے لیکن مشہور ہو گیا ترمذی شریف۔ تو خیر جو چیز رائج ہو جائے اس کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے مسلم شریف۔ حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے اونچا درجہ ان 2 کتابوں کا ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقول اللہ کہتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو، حرمت علیہ الظلم، میں نے اپنے پر ظلم حرام کیا ہے، وجعلت بینکم محرما، تمہارے درمیان میں نے ظلم حرام کیا، فلا تظالموا، کبھی کسی پر ظلم مت کرنا۔ لہذا والدین سوچیں ان کا رویہ اولادوں کے ساتھ ظالمانہ ہے کہ رحیمانہ ہے، اولادیں سوچیں ان کا رویہ والدین کے ساتھ ظالمانہ ہے کہ رحیمانہ ہے، شوہر سوچیں اپنی بیویوں کے ساتھ تمہارا رویہ اسلام کے مطابق ہے یا ظالمانہ ہے،
بھائی دیکھیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھائیوں کے جھگڑے اور بھائیوں کے مظالم، پراپرٹیوں کے، رشتوں کے بہت ہی زیادہ، اور ہمارے معاشرے میں میں نہیں کہہ سکتا کہ باقی معاشروں میں زیادہ ہے یہاں، لیکن ہم کو لگتا ہے یہاں بہت زیادہ ہے۔ بھائیوں کے ذریعے سے بھائی کیسے ستائے جاتے ہیں اور کیسے ظلم ہوتا ہے اور کیسے مالی خرد برد ہوتے ہیں، پراپرٹیوں کے خاص طور پر۔ پڑوسیوں کے ذریعے سے پڑوسی، دفتروں میں کلیگوں کے ذریعے سے کلیگ، افسروں کے ذریعے سے ملازم، حتیٰ کہ ڈاکٹروں کے ذریعے سے پیشنٹ، وکیلوں کے ذریعے سے کلائنٹس۔ اپنا وکیل ہوگا لیکن وہ کیس چلائے گا اس طرح سے تاکہ اس سے پیسہ کھینچتا رہے، یہ ظلم ہے۔ دکانداروں کے ذریعے سے کسٹمروں پر فراڈ مال، ایکسپائر مال، بگڑا ہوا خراب مال، جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال بیچنا ظلم۔ غرض یہ کہ کوئی کسی انسان دوسرے پر ظلم نہ کرے، ہمارا اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے افراد بھی لائے جائیں گے جن کی نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گی، عبادتیں خوب ہوں گی، لیکن ظلم کیا ہوگا، مالی ظلم، اخلاقی ظلم، بد کلامیاں، یہ ظلم کیے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دے دو نہیں اپنی نمازیں ان کو، تو انہوں نے ظلم کیا، اپنے روزے بھی دے دو، یہاں تک کہ اخیر میں یہ خالی ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرا امتی رحمت بننا چاہیے، کیونکہ خود حضور رحمت للعالمین تھے۔ بس عہد کریں انشاءاللہ ہم رحمت بنیں گے، ایسے رحمت بنیں گے کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہوں تو کوئی نہیں کہنا چاہیے اس خراب، کوئی نہیں کہنا چاہیے خدا رچت، کوئی نہیں کہنا چاہیے میرا اس کے ذمہ یہ حق باقی رہا، کوئی نہیں کہنا چاہیے اس نے مجھے ظلم کیا ہے، اس نے میری غیبت کی ہے، اس نے مجھے ستایا ہے، اس نے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے صحابہ کی شکایتیں میرے پاس مت لایا کرو، میں چاہتا ہوں ہر صحابی کے دل میں میرا دل صاف رہے۔ اسی لیے اسلام نے غیبت کو حرام کیا، کیونکہ وہ دوسرے پر ظلم ہے، بد کلامی کو حرام کیا اس لیے کہ دوسروں پر ظلم ہے۔ اگر یہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہو گیا، اگر یہ مزاج، اور آسان نہیں، بہت مشکل ہے مزاج کو بدلنا، اپنے آپ سے لڑنا، اپنے جذبات کو کنٹرول میں کرنا، یہ آسان نہیں ہے، اور انعام اس پر بہت زیادہ ہے، مگر اس سے اپنے آپ کو لڑنا پڑتا ہے۔ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، وہاں سے دوسرا گاڑی والا آیا، وہ رانگ سائڈ پہ چل رہا ہے، اس نے ٹریفک اصول کی خلاف ورزی کی، ٹھیک ہے، اس کے ٹریفک اصول کی خلاف ورزی کی، اس کے بعد اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ ہمارے ساتھ دو آپشن ہیں، ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اس کو برا بھلا کہیں گے، دوسرا آپشن یہ ہے غلطی تو اس کی ہے، اور لیکن ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، ہو گئی غلطی، مجھ سے ہو جاتی پھر کیا پرواہ تھا، وہ فوراً وہاں سے کہ میں دیز معافی، یا یہ رویہ یا یہ رویہ۔ وہاں سے کسی نے گالی دی، ہم جواب میں یا تو گالی دیں گے اور یا پھر اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے۔ اللہ انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ کنٹرول کرتا ہے یا نہیں، جو یہ کنٹرول کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، اس نے غصے کو پیا۔ صحابی حضور کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول مجھے نصیحت کریں، آپ نے فرمایا غصہ مت کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اور کوئی نصیحت کریں، فرمایا غصہ مت کرنا۔ یا رسول اور کوئی نصیحت فرمایا غصہ مت کرنا۔ 3 مرتبہ یہی، بس اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کا عہد کر کے اٹھیں، اور یہی میسیج ہے اس وقت کی مختصر سی گفتگو کا۔ انشاءاللہ اب اذان ہوگی، اس کے بعد پھر نماز ہوگی، نماز کے بعد میں پھر انشاءاللہ آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا، ایک دوسرے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ شان ہو اس گفتگو کو میرے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی فائدے کا ذریعہ بنائے، اور وہ فائدہ یہ کہ ہمارے اخلاق اچھے بن جائیں۔